اللہ کا ذکر کیا جائے، اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچا جائے، اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچا جائے کہ ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے۔ جب ایک شخص پاک رہتا ہے، استنجے سے رہتا ہے، غسل کی اسے جب ضرورت ہے تو غسل کر لیتا ہے، وضو کر کے مسجد میں بیٹھتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے، جتنی دیر نماز کا انتظار کرتا ہے اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بیٹھا ہے، انتظار کرتا ہے، لیکن کام نہیں کچھ کر رہا، صرف انتظار کر رہا ہے، لیکن اس کو نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا انتظار کرنا بھی نماز پڑھنے کی طرح۔ پتہ چلا کہ ہم گھڑی نہ دیکھا کریں کہ ابھی 2 منٹ ہے جماعت کھڑے ہونے میں، جب بالکل ہوگا وقت تب چلے۔ اگر آپ خالی ہیں، گھر بلا وجہ بیٹھے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، تو مؤذن نے جب آپ کو بلایا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور اس لیے آؤ کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ تمہیں بلا رہا ہے مسجد مؤذن کے لیے۔ تو آپ اگر کچھ وقت پہلے آ جائیں گے اور آتے وقت میں دل میں نیت اعتکاف بھی کر لیں گے تو آپ کو اعتکاف نفل کا ثواب بھی ملے گا، اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، تب بھی نماز نفل کا ثواب مل رہا ہے، اور اگر پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں اور 20 رکعت کا ثواب مل رہا ہے، اس لیے کہ آتمہتی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، تو 1 رکعت کا ثواب 10 رکعت اور 2 رکعت کا ثواب 20 رکعت۔ اور اگر آپ کے اندر اور اخلاص و للہیت ہے تو 2 رکعت کا ثواب 140 نمازوں کا، 1 رکعت کا 70 رکعت کے برابر، تو 2 رکعت 140۔ اور اگر آپ کا اندر اخلاص للہیت بہت اعلیٰ درجے کی ہے تو 700، 1 رکعت کا ثواب 700 رکعت کے برابر، اور دوسری رکعت کا بھی 700 رکعت کے برابر۔ آپ نے پڑھی 2 اور ثواب ملا 1400 رکعت۔ اور پھر اللہ جتنا چاہے بندے کو نواز، بندہ محتاج ہے، اللہ غنی ہے، ہمیں ہر حال میں، جیسے چڑیا کا بچہ ہر حال میں اپنے اماں کی طرف ابا کی طرف منہ پھیلاتا ہے کہ چوگا منہ میں رکھ دو، اور ماں ترس کھاتی ہے اور بچہ رلا رہا ہے اور چوگا وہ رکھتی ہے، ایسے ہی ہم سب اللہ کے سامنے ریلانے والے ہیں اور اس سے چوگا مانگنے والے ہیں، اپنے ضروریات کے لیے اس کے سامنے بھکاری ہیں،
وہ ترس کھانے والا ہے، ہماری ضرورتوں کو ضرور پوری کرے گا اور ہماری مشکلات کو ضرور آسان کرے گا اور ہماری تنگی کو خوشحالی سے بدل دے گا، ہماری ذلت کو عزت سے بدل دے گا، ہماری بیماری کو صحت سے بدل دے گا، ہمارے جہل کو علم سے بدل دے گا، ہمارے بے نمازی ہونے کو نمازی ہونے سے بدل دے گا، ہمارے دلوں کے اندر جو کمیاں ہیں، کینہ، کپٹ، کسی سے رکھنا اور حسد، جلن کسی سے رکھنا کہ آئے فلاں کا بیٹا عالم کیسے ہو گیا، فلاں کا بیٹا حافظ کیسے ہو گیا، اور فلاں جو ہے دولت مند کیسے ہو گیا، اور فلاں کو یہ نعمت کیسے مل گئی، اور فلاں کی بلڈنگ کیسے بن گئی۔ یہ اندر کی بیماری ہے اور یہ ایسے ہی نیکیوں کو کھا لیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ إياكم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب۔ علیہ السلام کہ اے لوگوں، کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کی